یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل بخاری کے صحیح ترین حدیثوں میں موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ لوگوں سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں، انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، بعض اوقات تعارف بھی کروا دیتے ہیں کہ میں خضر ہوں، اور بعض اوقات ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ جیسے دوران سفر آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہے، کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ اپنا نام بھی بعض اوقات دوسرا ہی بتائے گا جو اس کا دنیا کے اندر نام اس کا موجود ہے، لیکن وہ ہوتے خضر علیہ السلام ہیں، تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ دعا کرنا بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے، یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکابرین سے ثابت ہے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، یہ آب حیات کس چیز کا نام ہے کہ جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آ سکتی؟ سنا ہے کہ آب حیات اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص نے پی رکھا ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ سب کہانی ہے میرے بھائی، سب کہانی۔ آب حیات کون پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے جی؟ آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہانیوں میں، سٹوریوں میں، جو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے، پھر آب حیات کا کیا کانسیپٹ رہ سکتا ہے؟ سارے جھوٹے دعوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کا قطعاً تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو دیا تھا، سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، کہ وہ آپ پتہ ہے شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس شجر کے درخت کھانے سے روکا ہے نا، تو کس لیے روکا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ سورۃ الاعراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سٹارٹ ہی کے اندر، اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا، وہ یہی تھا فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لغزش کی وجہ سے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ تو یہ آب حیات کی لالچ تو شیطان نے لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ راہ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے۔ قصہ موسیٰ اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھیں، میں نے پوری ڈاکٹرین ان کی ختم کی ہے، پوری تصوف انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی سورۃ الکہف کے حوالے سے۔ اس میں حضرت خضر کے حوالے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے، لوگوں کو ملتا ہے، قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا، یہ ساری کی ساری کہانیاں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں، اور ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرین الٹ کے رکھ دی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، تعویل عام میں تو سب کے لیے تھا، تعویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں، تو تم نے ضرور ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر ہیں، چونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے، بخاری مسلم میں ان کا نام بھی ہے۔ اصل لفظ ہے خاضر، یہ جہاں سے گزرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے سبزہ اگ جاتا تھا، یہ گنبد خضرا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا سبزے کے لیے، اس لیے ان کو خاضر کہا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے، وہ میں نے واقعہ سنایا تھا، میرے پانی تے بھی حکومت کی کوشش کی تھی کہ میں دسیا سی جناب وسی کنج کیتا، سب کہانیاں
اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے. تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی علیہ السلام کی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک کے موقع پر آ کے حضور کی مدد کرنی چاہیے تھی، آپ کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا. اور اگر وہ نہیں ہوئے ہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی نہیں ثابت کہ وہ کبھی آئے ہوں یا آپ پہ ایمان لائے ہوں سامنے آ کے صحابہ کی موجودگی میں. بھئی حضرت جبرائیل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو حضرت خضر نہیں تھے آ سکتے؟ تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکا ہے، تو آپ ان کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ لگانے لگے ہیں. وہ ہے ہی نہیں تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، اب واللہ عالم وہ پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھا، فرشتوں کا پیغمبر تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے. دیٹس آل. اور مسلم شریف سے جو پیش کرتے ہیں نا قرب قیامت میں جو ایک دجال کے سامنے مومن کھڑا ہو جائے گا، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ راوی کہتا ہے کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر ہیں. سند کوئی نہیں ہے، کہا جاتا ہے، یعنی سن سنا کے سنی روایتیں مشہور. یہ بھی آب حیات پی لی حضرت خضر کو، اب موت ہی نہیں آنی ہے. اور کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی وہ پھر نا چلت پھرت بھی کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے نا. بزرگ میں عزت کے معنوں میں نہیں کہہ رہا، پرانے ہونے کے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آب حیات کی تلاش میں پھرتے رہے. ہمیں کہیں سے آب حیات مل جائے تو ہم پی لیں تو ہم کبھی نہیں مریں گے. سر آپ کے ابا جی کو آب حیات کی لالچ سورہ الاعراف میں نے آیت پڑھ دی تھی شیطان نے، تو پھر ان کو کس ازمائش سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں بھی آج تک گزرنا پڑ رہا ہے. تو آپ بھی مہربانی کریں یہ آب حیات کی تلاش چھوڑ دیں. موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی زندگی کسی کی لمبی نہیں کر سکتا، کوئی زندگی کسی کی کم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ نساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے رہے گی. سورہ آل عمران میں آیا کہ غزوہ احد کے بعد کئی منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ جنگ میں نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو یہ خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. ان کی موت نہیں تھی نا، تو اس لیے یہ آئے نہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو موت دینی ہے وہ اس کی موت کوئی روک نہیں سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزار کے بھی زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا. حضرت خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، اور وہ سر چھوٹی موٹی جنگیں نہیں ہیں، دنیا کی سپر پاورز کے خلاف، رومنز اور پرشینز کے خلاف 100 بیٹل فیلڈز میں. اور وہ فرمایا کرتے تھے میرے جسم میں چھوٹا سا حصہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر کسی برچھی یا نیزے یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، پورا جسم بھرا ہوا ہے. لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. اگر جنگ میں جانے سے موت آتی ہوتی تو میرے سب سے زیادہ چانس تھے مرنے کے. اور وہ جرنیل بھی ایسے نہیں تھے جو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، نہیں، وہ آگے جا کے لڑا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اگر مجھے موت نہیں نہ آئی، میں نے موت کو خود تلاش کی ہے جنگوں میں، شہادت کی موت، لیکن آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. اور یہ ان کے عربی کے اشعار آج بھی ان کی قبر کے اوپر وہ جو احاطہ بنا ہے نا اس دیوار پہ یہ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اشعار کہے تھے. میرا خیال ہے یہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہے یہ چیز لوگوں کے لیے کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. آب حیات سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں. اور حضرت خضر نے کوئی آب حیات نہیں پیا ہوا. یہ سب کی سب سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، دیو ملائی قصے کہانیاں ہیں جس کو آپ جو ہے وہ سنیں اور محظوظ ہوں. آپ دیکھیں پرانی آپ کو سٹوریاں ملیں گی، جی وہ فلاں ایک بندہ تھا، ایک ایسا حکیم تھا، اس کے پاس تانبے کو سونے بنانے کا فارمولہ تھا. آج ذرا ہمارے نوجوان بچوں کے سامنے یہ بات رکھیں، یقین کریں آپ کے بزرگوں کے اوپر ٹھٹا مذاق کریں گے کہ یار تانبا تو سونا بن ہی نہیں سکتا، اس کا ایک اپنا اٹامک نمبر ہے، اس کا اپنا اٹامک ویٹ ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کیمیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تانبے میں کوئی جڑی موٹی ملائے تو وہ سونا بن جائے. ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے سونا ایک یونیک دھات رکھی ہے. کوئی دھات ہوتی ہے جو ایک سے دوسری میں کنورٹ ہو جائے اس کو توڑنے سے، وہ بھی بڑے مشکل، وہ بھی ہمارے بزرگوں کو طریقے نہیں آتے. وہ بھی آئنسٹائن نے ہی آگے بتایا کہ فیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور E=mc². ان بیچاروں کو کیا پتا، انہوں نے تو یار تیل نہیں دریافت ہوا سے. ویسے آپ کو کہتے ہیں تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس. اتنے ماری تے جناب کوئی کہتا ہے عرش تک پہنچ گئی، لوہے محفوظ تک پہنچ گئی. کوئی کچھ نہیں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سر جن بزرگوں کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے اسمارٹ فون رکھ دیا جائے نا، وہ اسمارٹ فون نہیں آپریٹ کر سکتے. اسمارٹ فون چھوڑ دیں، عام ٹیلی فون نہیں آپریٹ کر سکتے. تو وہ ٹیلی فون بنانا، وہی تو سر کہانی ختم.
یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ آج زندہ ہو جائیں تو وہ تو گوروں کو, بوئنگ کو اور ایئر بس والی کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کو اولیاء اللہ مان لیں کہ جنہوں نے جناب 450-500 مسافروں کو اڑانے والے پرندے بنا لیے ہیں, ایئر بس A380 اور بوئنگ 747, بوئنگ 777. انسانی ترقی ہے نا دماغ کی, تو یہ جہاز کیوں نہیں کسی نے بنا لیا؟ ویسے کہتے ہیں جناب وہ ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے سن, دوسری جناب مکہ شریف, تیسری بیت المقدس, چوتھی بغداد شریف. سب کہانیاں, کوئی پڑھ سکتا ہے اس طریقے سے. آج بھی کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو مشکل ہے اس طریقے سے ادھر نمازیں پڑھنا. پھر میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ مسلم شریف میں تو بنو سلمہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے, اور پوچھا کیوں ادھر کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, ہم نے سوچا ہم مدینہ شریف کے قریب مسجد نبوی کے گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے کہ ہم اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارے بعد اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آئیں گے, وہ اڑ کے نمازیں پڑھا کریں گے مکہ مدینے, تو تم تو اولیاء کے سردار ہو. بلکہ اس سے اگلی کہانی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی ایک ادنا صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑ کے اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس تک بھی کوئی وہ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ, پھر تو صحابہ کے گھوڑوں کو بھی اڑنا چاہیے. اگر غوث کتب ولی اڑ رہے ہیں تو ان کے تو گھوڑے بھی اڑنے چاہیے, تو بیچارے خود اڑنے سے رہ گئے. سب کہانی ہے, اس طرح پاسبل نہیں ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. یہ فزیکل فنامنا کا ورڈ ہے, روحانیت کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنا وہ معجزات والا معاملہ وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کرامت کا کانسیپٹ بھی اس طریقے سے نہیں جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, کہ کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے. ایک الگ سے ایک بحث ہے, اس کے اوپر میری ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے آب حیات کے والے سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جس طرح باقی بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں نا, آب حیات بھی ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کس قسم کی یہ باتیں یعنی پبلک کے اندر مشہور کرتے ہیں. وادی جن پہ بھی آپ نے میرا کلپ دیکھا کہ وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے, illusion ہے. وہاں کے یعنی پہاڑی اور زمین کا جو آپس میں اینگل اس طریقے سے ہے کہ وہ اٹ سیم لائک دیٹ, اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ جو آپ کو ڈھلوان ہے وہ اونچائی کے طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن ود رسپیکٹ ٹو سی لیول وہ ڈھلوان ہوتی ہے, تو وہ آپ کو چیزیں اوپر چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. ایمز روم بنانے کے بارے میں نے اس میں بتایا تھا. تو خیر اس کلپ کا یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں نا دعوت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آ گئی کہ وادی جن میں کوئی جن شین نہیں ہے, نہ کوئی اس وجہ سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں. خیر ان کو تو سائنٹیفک فنامنا کا پتہ ہی نہیں, وہ سائنٹیفک فنامنا ہے. وہ تو انڈین مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے مقام کے اوپر بھی وہ گریوٹی ہل پائی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی نہیں ہے, سعودیہ میں وادی جن کے اندر ہے. وہ ایک ٹوٹلی فزیکل فنامنا ہے. اس پہ کلپ ہمیں بنانا پڑا, ڈیڈ سی کے اوپر کلپ بنانا پڑا جی, اس میں بندے ڈوبتے نہیں. آپ گھر ڈیڈ سی بنا سکتے ہیں لیکن خرچہ بہت زیادہ ہوگا, نمک بہت زیادہ ڈالنا پڑے گا, تو وہ اس کی کثافت زیادہ ہے, اس وجہ سے نہیں ڈوبتے. اور اس کو سب چیزوں کو روحانیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے. اسلام نے ان توہمات کو سائڈ پہ رکھ کے ڈیفینیٹ علم پہ بات کی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور دل, عقل بھی کہہ سکتے ہیں, دماغ ہو یا دل ہو, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام توہمات میں نہیں, ڈیفینیٹ علم میں بلیو رکھتا ہے. اور علم دو ہی ہیں, یا وحی کا علم ہے کتاب و سنت کا علم جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, یا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں. تو نہ سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ کوئی آب حیات ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی, اور نہ کتاب و سنت اس کو سپورٹ کرتا ہے. بلکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. اتنی بڑی حقیقت ہے موت. تو آب حیات کا تو کوئی سائنس میں کوئی وجود نہیں ہے, نہ کتاب و سنت میں کوئی وجود ہے. بلکہ سورۃ الاعراف کی وہ آیت کافی تھی کہ شیطان کا وسوسہ تھا جو حضرت آدم کو دلایا. پھر دیکھ لیں انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کے بعد آب حیات والا معاملہ تو نہیں ہوا, خود بھی آزمائش میں ڈلے اور آج تک ان کی اولاد بھی آزمائش میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں سے نکال کے اپنے اصلی مقام جہاں سے ہم نکالے گئے تھے جنت میں اپنے پیغمبروں کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا.